السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم زینب نور، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وے ٹو قرآن۔ آج کی ویڈیو میں ہم تجوید لیسن نمبر 3 پڑھیں گے جس کا نام ہے اقلاب نون ساکن۔ اب ہم نے ادغام نون ساکن اور اظہار نون ساکن کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے اقلاب نون ساکن۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، یہ کیا ہوتا ہے، چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بدل دینے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب کسی چیز میں بالکل چینجنگ لے آنا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ اقلاب ہوا ہے۔ کسی چیز کو چینج کر دینے کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ اوبویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اقلاب نون ساکن پڑھنے جا رہے ہیں، تو جو بھی قاعدہ ہوگا وہ نون ساکن اور تنوین کا ہوگا، اقلاب کا۔ اب ہم اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ ریٹ، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی جگہ غنہ کے ساتھ میم پڑھا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اکثر یہ میم جو ہے آپ کو قرآن مجید میں یہاں یہ چھوٹا سا کر کے میم لکھا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل میں بتاتی ہوں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف با پہ با آ جائے تو وہاں ہم نون ساکن اور تنوین کی جگہ غنہ کے ساتھ میم کو پڑھتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہے وہاں پہ ٹھہر کے، میم اور نون پہ تو ویسے بھی غنہ ہوتا ہے، تو ان کو ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا ٹھہر کے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے، جب وہاں پہ رک کے ہم نون ساکن اور تنوین کی جگہ با ادا کریں گے، میم ادا کریں گے، تو ہم کہیں گے یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی جگہ غنہ کے ساتھ ہم میم پڑھیں گے۔ میں ایگزامپل کے ساتھ آپ کو اچھے سے سمجھاتی ہوں۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے مم باخیلہ، مم باخیلہ۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد میم با آ رہا ہے، لیکن انہوں نے چھوٹا میم آپ کو دیا ہوا ہے، جس کا یہ ہے کہ ہم با نہیں یہاں پہ پڑھیں گے، ہم یہاں پہ میم پڑھیں گے، اور اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں اقلاب۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اقلاب ہے۔ مم باخیلہ، مم باخیلہ، ہم میم کی ساؤنڈ کو پڑھے ہیں تو یہ اقلاب ہے۔ اسی طرح ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھیں، انبیاء، انبیاء۔ اب یہاں پہ کیا ہے، میم لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، ہم اس کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے، حالانکہ با آ رہی ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے، اور پھر ہم نے اس کو میم کی ساؤنڈ میں چینج کر دیا، تو یہ ہم نے کیا کیا، اقلاب۔ ایگزامپل نمبر 3، من بنی، من بنی، ہم کیا کر رہے ہیں، میم کو میم سے ہی مکس کر رہے ہیں، ہم نے با کی ساؤنڈ کو بالکل چینج کر دیا۔ من بنی، من بنی، من بنی، یہ ہم نے اقلاب کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اقلاب کیا ہوتا ہے، اقلاب کسے کہتے ہیں، اور نون ساکن کے ساتھ اقلاب کو قرآن مجید میں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور کب اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔